ویسے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال 17 رمضان ہے، لیکن 17 رمضان کو غزوہ بدر بھی ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 17 رمضان کو غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس لیے ایک دن پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں موضوع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مدینہ ہجرت کرنے سے کچھ وقت پہلے نکاح فرمایا۔ سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد ہی آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیٹی ہیں۔ ان کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا شان عطا کی ہیں، کیا خصوصیات ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ تو ان میں سے مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰ جب تک حضور کے نکاح میں رہی، نبی پاک نے علیہ السلام نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ یہ ان کی خاصیت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی جن عورتوں سے بھی نکاح فرمایا وہ ساری پہلے شادی شدہ تھی، ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی وہ بیوہ تھی، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ صرف ایک ہی کنواری عورت کے جس کا پہلے نکاح نہ ہوا تھا، کنواری تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ تو یہ ان کا خاص ہے۔ ایک ان کی شان یہ ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، کہ یہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور آپ کو سلام آ کر کہتے ہیں۔ ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ خاصہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کر سلام کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تم سے نکاح سے پہلے 3 راتیں مسلسل فرشتہ ایک ریشمی ٹکڑے کے اندر تمہاری تصویر میرے پاس لے کر آتا رہا، اور تینوں رات مجھے آ کر کہتا رہا کہ حضور یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ میں نے فرشتے سے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے پھر یہ ہو کر ہی رہے گا۔ فرمایا میں نے وہ کپڑا ہٹایا، تصویر کے آگے سے وہ کپڑا جب ہٹایا تو وہ تم ہی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ تیسری شان ہے، تیسرا خاصہ ہے کہ آپ کی تصویر حضور علیہ السلام کو پہلے دکھا دی گئی کہ یہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے، یہ آپ سے نکاح کریں گی، یہ ان کی شان ہے۔ پھر اگلا خاصہ ان کو یہ ملا کہ ان پر بعض کافروں نے، بعض منافقوں نے الزام لگا دیا تھا، کیونکہ رستے کے اندر آپ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، قافلہ آگے چل دیا تھا، آپ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھی، حضور علیہ السلام بھی ساتھ، جہاں پر یہ سوار ہوتی تھی جس اونٹنی پر، اس کے اوپر کپڑا بھی پڑا ہوا تھا، وہ ڈولی نما ایک چیز بنی ہوئی تھی۔ آپ قضائے حاجت کے لیے گئیں، لوگوں نے سمجھا کہ آپ آ گئی ہیں، آپ کا اونٹ اٹھا لیا اور آگے چل دیے، لیکن ابھی آپ آئی کوئی نہیں تھی۔ جب آپ قضائے حاجت سے واپس آئیں، اس موقع پر قافلہ جا چکا تھا، جہاں پر آپ کی سواری تھی وہیں پر آپ بیٹھ گئی۔ اس وقت کی یہ عادت ہوتی تھی کہ ایک بندہ پیچھے رکھتے تھے تاکہ کوئی بھی پیچھے رہ جائے، کوئی چیز گر جائے قافلے والوں کی، وہ اٹھا کر پہنچا دیں۔ تو اس وقت ایک صحابی پیچھے تھے، تو وہ جب آئے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون اونچی آواز میں پڑھا، اور پھر اونٹنی بٹھا دی، حضرت عائشہ صدیقہ اس پر بیٹھ گئیں اور آپ مدینہ پہنچ گئیں۔ اس وقت کافروں نے الزام لگا دیا، منافقین بول پڑے کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ کوئی برا تعلق قائم کیا ہے، کہ یہ اکیلے تھے۔ تو لہٰذا یہ جب الزام لگا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرما لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو پہلے سے الزام کا پتہ نہیں تھا، آپ جیسے مدینہ پہنچی تھی بیمار ہو گئی تھی، بعد میں آپ کو خبر پہنچی کہ یہ الزام بھی لگ گیا، تو آپ مزید، آپ کی آنکھیں آنسو بہاتی اور آنسو رکتے نہ۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ الزام لگ گیا۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کی۔ حضور علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ صحابہ کرام جو کامل ایمان والے تھے وہ بولے، ایک کہنے لگا کہ حضور رب تعالیٰ نے تو آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کی، تو غلط عورت آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ان کا سر الزام ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے
کہ آپ کی جوتی پر ایک بار ایک جوں کا خون لگ گیا تھا تو اللہ نے حکم دے دیا تھا اپنی جوتی اتار دیں. تو یہ عورت اگر بری ہوتی تو رب تعالیٰ کبھی بھی آپ کے نکاح میں نہ دیتا. ایک کہنے لگا کہ حضور آپ کا سایہ بھی زمین پر نہ پڑنے دیا گیا کہ کسی دوسرے کا پاؤں اس کے اوپر نہ آ جائے, تو رب تعالیٰ کسی غلط عورت کو آپ کے ساتھ کیسے پسند کر سکتا ہے. اس طرح کر کے حضور کی فضیلت شان کا اظہار کیا, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کچھ نہ فرمایا. صرف اتنا فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں صرف خیر ہی جانتا ہوں, اتنے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں غائب ہوتا تو یوں کر لیتے, ان کو ہر وقت غائب کا ہی حاضہ ہوتا ہے, وہ ہر وقت ہی تلاش کرتے کوئی بات ملے اور ہم بات کریں کہ حضور کو غائب نہیں تھا. یہاں پر وہ بات ہی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کر رہے تھے. اللہ دیکھیے نا, اپنے گھر والوں کے بارے میں گواہی تو سارے ہی دیتے, نبی پاک علیہ السلام خود گواہی نہیں دینا چاہ رہے تھے, لہٰذا کچھ انتظار کیا. کچھ انتظار کے بعد رب تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان قرآن پاک میں سورۃ النور میں فرما دیا. سورۃ نور کی تقریباً 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی پر نازل ہو گئی اور بتایا گیا کہ یہ بالکل آپ پاک ہے, اور جو الزام لگا رہے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور بہت بڑا بہتان باندھا ہے. دیکھیے جب الزام لگا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر, اور اس عزیز مصر کی بیوی نے لگایا کہ یوسف نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا تھا, اس وقت گواہی دی ایک بچے نے جو کہ ابھی بول نہیں سکتا تھا, وہ بول پڑا, کہنے لگا اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے پھر یوسف جھوٹے ہیں, اگر پیچھے سے پھٹا ہے عورت جھوٹی ہے. گواہی بچے سے دلائی گئی. جب الزام لگا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کا تو نکاح نہیں ہوا تھا, ان کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے, انہوں نے معاذ اللہ کو غلط کام کیا. اس موقع پر گواہی دلائی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سے چھوٹے سے بچے گود کے اندر کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا. حضرت مریم پر الزام لگا, وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اللہ نے اعلان کروایا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی شان پر قربان جائیے کہ ان کی پاک دامنی کا اعلان کسی بچے سے نہیں کروایا گیا, بلکہ رب العالمین نے خود ہی قرآن پاک میں کر دیا, خود قرآن پاک میں ان کی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی سورہ نور ہے جن کی گواہ, یعنی سورہ نور ہے جن کی گواہ, ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. یعنی آپ کی شان تو یہ ہے کہ سورۃ نور ان کی گواہی دیتی ہے. اور کہتے ہیں بنت صدیق آرام میں جان نبی, بنت صدیق آرام میں جان نبی, اس حریم برات پہ لاکھوں سلام. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ ہیں, نبی پاک علیہ السلام ان سے محبت کرتے. بڑی ایک عمدہ روایت ہے, بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ازواج کے 2 حصے بنے ہوئے تھے, 2 گروہ تھے حضور کے ازواج کے. ایک گروہ کے اندر حضرت عائشہ تھی, حضرت حفصہ تھی, حضرت صفیہ تھی اور حضرت سودا تھی. جبکہ دوسرے گروپ کے اندر حضرت ام سلمہ, حضرت زینب, حضرت ام حبیبہ, حضرت میمونہ, 2 حضرت زینب تھی, 2 کا نام حضرت زینب تھا. تو یہ 5 ایک طرف تھی اور 4 کا ایک گروپ تھا. یعنی جس کے ساتھ خیال لگتے ہیں تو وہ ذرا ان کے آپس میں زیادہ دعا سلام ہوتی ہے. باقی سب کے ساتھ ہی دعا سلام ان کے آپس میں سب ہی بولتی تھی, لیکن ایک جو ہوتا نا کہ جب اکٹھے بیٹھتی تو 4 ادھر تو 5 ادھر, اس طرح 2 گروپ بنے ہوئے تھے. کہتی ہیں ایک بار نا اصل میں نا صحابہ کرام علیہم رضوان, یہ انہوں نے جب حضور کے پاس تحفہ پیش کرنا ہوتا نا تو یہ بھلا کیا کرتے. نبی پاک علیہ السلام کی اس وقت 9 ازواج تھی اور نبی پاک علیہ السلام نے باری مقرر کی ہوئی تھی. روزانہ ایک زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے, ایک زوجہ کے پاس روزانہ. صحابہ کرام نے اگر حضور کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا ہوتا ڈائریکٹ حضور کو نہ دیتے, بلکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار کرتے. لوگوں کو جب پتہ چل جاتا کہ آج حضرت عائشہ صدیقہ کی باری ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دینا ہوتا, آپ کے پاس کچھ بھیجنا ہوتا, وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دے آتے, تاکہ جب نبی پاک علیہ السلام آئیں گے گھر میں تو حضرت عائشہ صدیقہ خود نبی پاک علیہ السلام کو ہماری جانب سے یہ تحفہ دیں گی. چونکہ حضور ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, لہٰذا نبی پاک علیہ السلام زیادہ خوش ہوں گے, زیادہ تحفہ قبول ہوگا. اس لیے یوں کیا کرتے. دوسری ازواج کو یہ پسند نہیں تھا, وہ کہتی تھی کہ ہر بار جب بھی حضور کے پاس تحفہ آتا ہے
حضرت عائشہ صدیقہ کی باری میں آتا ہے، کوئی ہماری باری میں بھی تو آ جائے۔ لہٰذا اس لیے آپس میں وہ جو دوسرا گروپ تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا آپس میں مشورہ ہوا اب کیا کرنا چاہیے۔ تو ان سب نے میٹنگ کر کے حضرت ام سلمہ کو اپنا نگران مقرر کیا کہ آپ حضور کے پاس خود حاضر ہو جائیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں کہ اپنے صحابہ کو کہہ دیں کہ جب تحفہ دینا ہو تو جب بھی چاہیں دے دیں، جس کی بھی باری ہو دے دیں۔ یہ نہ ہو کہ بس وہ حضرت عائشہ کا انتظار ہی کرتے رہیں کہ ان کی باری کب آئے گی، جب چاہیں تحفہ دے دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے پاس گئیں اور جا کر یہ بات عرض کی تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا، ذرا سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، عائشہ کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو، مجھے ایذا نہ دو، مجھے تکلیف نہ دو۔ فرمایا تم میں سے صرف وہی ہے کہ جس کے بستر کے اندر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ایک ہی ہم بستر میں ہوتے ہیں، اگر وحی نازل ہوتی ہے تو اسی کے بستر میں نازل ہو جاتی ہے، تو یہ وہ ایک ہی ہے، لہٰذا اس بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ حضرت ام سلمہ ڈر گئی، کہنے لگی میں توبہ کرتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کو میں تکلیف دوں۔ واپس آ گئی، ازواج آ کر بتا دیا۔ وہ سمجھے کہ کیونکہ حضرت ام سلمہ خود بھی زوجہ تھی، دوسری زوجہ کی شکایت کر رہی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ زوجہ کے ذریعے شکایت درست نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ اپنی ساری بات عرض کی اور ان سے کہا کہ آپ چونکہ حضور کے لاڈلے بھی ہیں تو آپ جا کر یہ ہمارا مقدمہ پیش کریں حضور کی بارگاہ میں، آپ جا کر عرض کریں کہ حضور آپ نے صحابہ سے یوں یوں کہہ دیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئیں، وہ ساری بات بتائی کہ آپ کے ازواج کہتی ہیں کہ صحابہ سے کہہ دیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ جب بھی تحفہ دینا چاہیں بیچ دیا کریں، آپ کو تحفہ علیحدہ دے دیا کریں، حضرت عائشہ کو نہ بھیجا کریں۔ یہ بات انہوں نے جا کر پیش کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت فاطمہ سے، حضور فرمانے لگے کہ فاطمہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ پھر اس عائشہ سے محبت کرو کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام ہے، ان کے بستر کے اندر نبی پاک علیہ السلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، یہ بھی آپ کی ایک اور فضیلت ہے، یہ بھی آپ کا ایک اور خاصہ ہے۔ پھر آیت تیمم حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے نازل ہوئی۔ رستے کے اندر سفر پر تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ حضور میرا ہار گم ہو گیا۔ ہار کی تلاش شروع ہو گئی، یہ جو گلے میں پہننے والا ہار ہے، تلاش شروع ہو گئی، ملا کوئی نہیں۔ ٹائم کافی گزر گیا، اب آگے چلتے تو نماز کا وقت ہی گزر جانا تھا، اب وہاں پر پانی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بڑے جلال میں آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر یہ بھی کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سارا ہوا ہے، نہ تمہارا ہار گم ہوتا تو کیا ہوتا، ہم جلدی چلے جاتے اور پانی ہم پا لیتے، اب تمہاری وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ اس موقع پر ابھی تیمم کا حکم نہیں تھا، اب سارے پریشان تھے کہ کیا کریں، پانی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر نبی پاک علیہ السلام چاہیں تو برتن میں انگلیاں رکھیں اور انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، واقعات ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر وہ نہیں ہے، یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کچھ اور ظاہر کرنا ہے، اس لیے اب سارے انتظار میں کہ اب کیا کریں، پانی ہوگا تو نماز ہوگی، وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے۔ انتظار میں تھے کہ رب تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کر دی، فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر کسی نے عرض کی کہ یہ آپ کے خاندان کا پہلی بار یہ اعزاز نہیں ہے، پہلے بھی اللہ نے آپ کے ذریعے بڑا کرم کیا ہے، امت پر بڑی آسانی نازل ہوئی ہے، اب بھی آپ کی وجہ سے یہ آسانی نازل ہوئی آسانی ہے نا، پانی نہ ہو تو بندہ تیمم کر لے، تو یہ آسانی کا حکم آپ کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی سورہ نور ہے جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک یہ شان ملی۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے، کوئی حل نہ مل رہا ہوتا، اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئی اس کا حل حضرت عائشہ صدیقہ سے ہمیں نظر آیا، حضرت عائشہ صدیقہ سے اس کا حل مل گیا۔ ایک میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، سنن دارمی کی یہ صحیح حدیث ہے کہ ایک بار کا سالی تھی اور بڑی دعائیں کی، صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی لیکن حل کوئی نہیں ملا۔
آ کر حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کی کہ حال کوئی نہیں مل رہا، بارش نہیں ہو رہی، کہاں سالی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کام کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پر حضور علیہ السلام آرام فرمائے وہاں پر چلے جاؤ، اور وہاں پر جو چھت ہے اس کا سوراخ کر دو تاکہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز رہے کوئی نہ، قبر کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے آسمان کے ساتھ، اور پھر بس اتنا کام کرنا ہے، دعا بھی کوئی نہیں کرنی اور بھی کچھ نہیں کرنا، بس حضور کی قبر کا ہم نے وسیلہ پیش کرنا ہے۔ کہتے یہی کیا گیا، یوں ہی کیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا، اتنی موسلادھار بارش برسی اور اتنا سبزہ اگا اور جانوروں نے اتنا کھایا کہ جانوروں کی چربیاں نکل گئیں اور پھٹ گئی، جانور موٹے تازے ہو گئے، اور اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھ دیا گیا کہ گوشت اتنے ہو گئے، اتنے فربا جانور ہو گئے، اتنا رب تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا تھا۔ کوئی علمی مسئلہ ہوتا، کسی کو کوئی حدیث کسی کے پاس ہوتی، اس کو سمجھ نہ آ رہی ہوتی اس پر عمل کیسے کرنا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر پوچھ لیتے۔ دو تین آخر میں خصوصیات اور سن لیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظمتوں والی خاتون ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرمایا اس وقت حضور کا مبارک سر حضرت عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر تھا، اور اس سے پہلے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مسواک کر رہی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے مسواک دیکھی، آخری وقت ہے، مسواک دیکھی نبی پاک علیہ السلام نے اور میری طرف دیکھ رہے تھے، میں نے عرض کی حضور مسواک چاہیے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے سر کا اشارہ کیا، ہاں کہا۔ کہتی ہیں کہ میں نے مسواک کو نرم کر کے ایک اور مسواک لائی چونکہ سخت تھی، تو میں مسواک کو منہ کے ذریعے نرم کیا۔ اب جو منہ میں مسواک ڈالے گا اس کا تھوک لگے گا کہ نہیں؟ تو وہ کہتی میں نے حضور کے پاس پیش کی تو اس مسواک کو نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ یہ وہ عظمت والی خاتون ہے کہ آخری وقت ان کا لعاب حضور کے لعاب کے ساتھ مل گیا۔ آخری وقت نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرے کے اندر تھے، ان کی باری کے دن میں ان کی گود کے اندر سر، اور اس وقت حضور علیہ السلام اپنے خالق سے ملے۔ اور پھر جو آخری آرام نبی پاک علیہ السلام کا بنا، آخری آرام گاہ جہاں تک قیامت تک جہاں پر رہیں گے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہی ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام قیامت تک رہیں گے، وہیں پر آپ مدفون ہوئے۔ لہٰذا یہ آپ کی کچھ خاصیات تھی، کچھ خصوصیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ویسے دیکھیے حضور کی ازواج کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے، حضور کی اہل بیت بھی عظمتوں والی ہیں، حضور کے صحابہ بھی، بلکہ جس نے بھی ایک نظر ان کو دیکھ لیا وہ سارے کمال والے ہو گئے۔ جس نے انہیں دیکھا اس ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ رب تعالیٰ ہمیں ان سب صحابہ، اہل بیت، ازواج اور جتنے بھی حضور سے تعلق رکھنے والے، جتنے بھی حضور سے محبت کرنے والے، ان سب سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔